آیت نمبر 62 مکمل ہو چکی ہے. اب آیت نمبر 63 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کل کے سبق سے متعلق. کل جو اصل الاصول چیز تھی اس کو زیادہ فوکس کیا گیا تھا، اور اصل الاصول چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات. انسان اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان سب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی خوشنودی والے اعمال کرے، اس کا قرب حاصل کرنے والے اعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے. یہ اصل الاصول مقصد ہے انسان کے دنیا میں آنے کا اور پیدا کرنے کا. اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لے. موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لے. انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا تو مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لائیں اور اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف. کتابیں نازل کی گئیں تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اللہ کی طرف آئیں. لیکن جہاں اللہ پر ایمان لانا لازم ہے وہیں پر اور اسی طرح تمام کے تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا لازم ہے. اور جہاں تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے، بلکہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے پارے میں بھی اور تیسرے پارے میں بھی کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تفریق کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا. تو ایمان کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام رسولوں کو بلا تفریق ماننا اور ان پر ایمان لانا. ہاں، اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم نے باقی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایمان، تعظیم اور احترام والا معاملہ کرنا ہے. پھر اسی طرح کتابوں پر بھی ایمان، بلا تفریق ایمان. تمام کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اور برحق تھیں. ہاں، انسانوں نے پہلی کتابوں میں کچھ تحریف اور تبدیلی کی. قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے ہے، البتہ یہ محفوظ شکل کے اندر موجود ہے. کتابوں پر بھی اسی طرح ایمان، فرشتوں پر بھی اسی طرح ایمان. تو یہ جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا لازم ہے وہاں انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان لانا لازم ہے، وہاں کتابوں پر بھی ایمان لانا اسی طرح لازم ہے. لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث فرمانے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا، اور کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ انسانیت کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف لایا جائے، اللہ کی اتباع اور عبادت کی طرف لایا جائے. ایک چھوٹی سی بات، تھوڑی سی میں کہیں کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ آ جائے. آگے دیکھتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. وَإِذْ اور جب، اخذنا اخذ لیا، نا ہم نے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے. میثاقکم، میثاق پختہ عہد، کم تم سے،
میثاقکم تم سے پختہ عہد، یعنی بنی اسرائیل. بات بنی اسرائیل کے بارے میں اور یہود کے بارے میں چل رہی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، پختہ اقرار لیا. اور رفعنا ہم نے بلند کیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، ہم نے بلند کیا، فوقکم فوق اوپر، کم تمہارے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، کوہ طور جسے کہتے ہیں، طور پہاڑ قرآن کریم میں بہت دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت جو سورہ الطور ہے وہ اسی نام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے، والطور قسم ہے طور کی. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، کوہ طور کو. خذو پکڑو، خذو پکڑو، تھامو، ماں جو، آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. خذو ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ماں جو، فیہ اس میں ہے. تھوڑی سی جگہ دے دیجیے، تھوڑی سی جگہ بنا جی. خذو تھامو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما جو، فیہ اس میں ہے. وَاذْكُرُوا ما فی جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، اس کو یاد رکھو. لعل تاکہ، کم تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، تھامو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور واقعہ، اس کا تذکرہ پیچھے بھی آ چکا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے تو پہلے مختلف مواقع پر، مختلف اجتماعات میں قوم سے عہد لیا، دیکھو بھائی میں کتاب لایا ہوں اللہ کی، اس پر عمل کرنا ہے. قوم کے مزاج سے واقف تو تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ شرارت نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے، تو اسی لیے اپنی قوم کو بار بار اس بات پر آمادہ کیا اور ان سے عہد لیا کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. مختلف اجتماعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ عہد لیتے رہے. قوم بالکل 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 جناب، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. اب جب کتاب سامنے آئی اور اس کے احکامات دیکھے، اوہو یہ تو بڑے مشکل کام ہے.
ہمارا تو خیال تھا کہ فرعون سے نجات مل گئی، اب تو بس عیاشی ہے اور کھانا پینا ہے اور بھاگنا دوڑنا ہے بس، لیکن یہ سارا کچھ۔ تو شروع میں انہوں نے کچھ پس و پیش کیا۔ اللہ کی کتاب ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ چلیں اللہ سے کہیے ذرا ہمیں بھی بتا دیں، ہم کلام ہو کر ہمیں بھی بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہم کلام ہو کر بتلایا کہ ہاں یہ میری ہی کتاب ہے۔ اچھا، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی، جینوین آواز تھی، کسی اور کی آواز تو نہیں تھی کہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کی آواز تھی کس کی نہیں، کنفرم نہیں ہے۔ تو پھر ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور آ کر کہیں کہ ہاں ہاں میں خدا ہوں، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرمائی اور وہ لوگ وہاں پر 70 کے 70 ایک دفعہ مار دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے ان کو پھر زندہ فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہم 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے نا تو واپس آ کر کہنے لگے ہاں ہاں نہیں اللہ کی کتاب ہے بھائی، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہاں بس ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں جتنا عمل ہو سکے کر لیا کرنا، جتنا عمل ہو سکے کر لیا کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے، موسیٰ علیہ السلام یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، وہ پھر وہی وہ ہیلے بہانے اور چور راستے، نہیں موسیٰ یہ تو مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے نا کہ کوئی بات نہیں، جو عمل ہو سکے کر لو، اس کا مطلب جو نہ ہو سکے چھوڑ دو، یہ تو مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب قوم اس راستے پہ چل پڑی، جو حکم ذرا مشکل، موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو ہو سکے تو کر لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا قدم اٹھایا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بالآخر قوم جمع تھی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر۔ اب یہ کتاب ہے، پوری کتاب ہے، اس کا ہر حکم، اس کے ہر بات ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اب اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ اب یہاں ورفعنا، اس کے درمیان ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہم نے پختہ عہد لیا، تم نے پختہ عہد کیا، لیکن پھر تم اس عہد پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب تیار نہیں ہوئے ورفعنا، تو ہم نے بلند کیا فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فی، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم، پھر، تولیتم، تم نے روگردانی کی، تم پھر گئے، من، سے، بعد، ذالک، اس، ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا قدم اٹھائے جانے کے بعد بھی مختلف مواقع ایسے آتے رہے کہ تم اللہ کے حکموں سے پھر جاتے تھے، تم اللہ کے حکموں سے روگردانی کر لیتے تھے۔ فلو، پس اگر، فلو، پس اگر، لا، نہ، فضل، مہربانی، اللہ تعالی کی، علیکم، تم پر، فلولا فضل اللہ، بس اگر اللہ تعالی کی مہربانی نہ ہوتی تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت،
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لا یقیناً کنتم ہوتے تم من الخاسرین، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے، لکنتم من الخاسرین تو تم بہت نقصان اٹھانے والے اور بہت خسارہ پانے والے ہوتے. یعنی تمہاری جو روگردانی تھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تورات کے احکامات سے، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات سے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو پہاڑ اٹھایا گیا تھا وہ دوبارہ اٹھا کے گرا دیا جاتا تم پر اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا. لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ پاک نے تمہیں بڑی حد تک بچائے رکھا، بڑے حد تک اللہ پاک نے تم پر مہربانی فرمائی رکھی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اپنی ساری انسانیت کے ساتھ ہے، ساری مخلوق کے ساتھ ہے. ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور کہیں پہ آتا ہے بظلمہم، لوگوں کی جو حرکات ہیں، لوگوں کے جو مظالم ہیں، لوگوں کے جو کرتوت ہیں، اگر اس پر اللہ لوگوں کو پکڑنا شروع کریں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہے، زندہ نہ رہے. حقیقت یہ ہے آج انسانیت جس قدر بھیانک ہو چکی ہے، جس قدر ظالم ہو چکی ہے اور جس قدر سفاک ہو چکی ہے، تو یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو بچا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، ورنہ انسان آج دنیا پر زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا، زمین پر رہنے کے قابل. دیکھیے نا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ساری انسانیت تو دیکھ لیجئے، الا ماشاء اللہ، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی 1% لوگ بھی شاید نہ ہو، 1% بھی شاید نہ ہو جو یہ سوچ رکھتے ہوں. ورنہ دنیا کی اکثریت حکومتیں، طاقتیں، وسائل، اختیارات یہ صرف انسان کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، انسان کی بربادی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. سب سے بڑی انڈسٹری دنیا میں، سب سے زیادہ ترقی کرنے والی وہ کیا ہے؟ اسلحہ، اسلحہ سازی. مقصد کیا ہے؟ مارو انسانوں کو. اسلحے سے، اسلحہ کس لیے؟ مارنے کے لیے. اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، یہ اس کو مارے، یہ اس کو مارے، یہ اس کو مارے. سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے. خرب ڈالر کا اسلحہ وہ بنتا ہے، بکتا ہے. کیوں؟ تباہی اور بربادی. تباہی. آج دنیا سے اگر یہ جو اسلحہ ختم کر دیا جائے اور خاص طور پر ایٹمی ہتھیار ختم کر دیے جائیں تو آپ یقین کریں کہ انسان محفوظ ہو جائے گا. اس کے ہوتے ہوئے انسان محفوظ نہیں ہے. انسان کی آج کی حرکات یہ ہیں، یہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہا، لیکن وہ مالک ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی انسانوں کو مہلت دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے. وہ کتنی پیاری بات کسی صاحب نے کہی ہے کہ اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ جو فرشتے رات کو انسانوں کے کرتوت لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ کے پاس، اللہ انہی فرشتوں کو دوسرے دن صبح انسانوں کا رزق دے کے بھیجتے ہیں. اللہ پاک ان کو ان انسانوں کا رزق دے کر بھیجتے ہیں. وہ کیا لے کر گئے ہیں؟ اعمال. اور ان اعمال کے اندر اکثریت کیا ہے؟ انسانوں کی ظلم اور زیادتی اور دھوکہ اور فساد اور تباہی اور بربادی اور لوٹ مار. یہ اکثر، ہاں نیک اعمال بھی ہوں گے یقیناً ہے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی. فرشتے رات کو یہ لے کے جاتے ہیں، اللہ اگلے دن انہی فرشتوں کے ہاتھوں انسانوں کا رزق بھیجتے ہیں. جاؤ میری مخلوق کو رزق دو، کھائیں پئیں. یہ اس مالک کی مہربانی ہے، اتنا مہربان کوئی نہیں ہے. واللہ خیر الراحمین، ارحم الراحمین. یہی ہے ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا، بہت بڑی مہربانی والا.
بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت فرمانے والا، اور بہت درگزر کرنے والا اللہ ہی ہے. صحیح بات ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. ماں باپ بہت اللہ کی رحمت ہے انسانوں پر، لیکن ماں باپ بھی اتنے نہیں ہوتے، اتنے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اتنا مہربان ہے ہمارے اعمال کے باوجود. دیکھیں ہم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اپنے دلوں میں ہم کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے. ہم سوچتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ میرے دل میں کیا ہے، لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے. جس کو پتہ ہے وہ زندہ رہنے دے رہا ہے، وہ رزق دے رہا ہے، وہ صحت دے رہا ہے، وہ آسانیاں دے رہا ہے، ہاں وہ سہولتیں دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے، حالانکہ اس سے نہیں چھپا ہوا. یہ اللہ کی ذات ہے، ایسی مہربان ذات، ایسی محبت کرنے والی ذات. تو اگر انسان اس اللہ کی رحمت سے اور فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کا فرما بردار بندہ بن جائے. اگر نافرمان ہوتے ہوئے بھی وہ اتنا مہربان ہے تو فرما بردار ہو کے پھر کتنا مہربان ہوگا. جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ بھی، تو جو فرما بردار ہوں گے ان پہ کتنا مہربان ہوگا وہ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے حرکتوں کی وجہ سے لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم بہت نقصان اٹھانے والے تھے، تم بہت خسارہ پانے والے تھے. اچھا، یہ دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے نا تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت محدود سی. اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے اس کا بڑا تھوڑا سا حصہ اتارا ہے. محدود کا مطلب بڑا تھوڑا سا حصہ. یوں سمجھ لیں کہ ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا بھی دنیا میں اتارا ہے. تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ 99 حصے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے، تو اللہ کی جنت کی رحمتیں کیا ہوں گی؟ 99%، تو اس کی آخرت کی رحمتیں کیا ہوں گی؟ تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے اتنا مستفید ہو رہے ہیں تو کتنا اچھا ہو کہ اللہ کی جو 99% رحمتیں آخر کے لیے ہیں، 99 حصے آخرت کے، 99 گنا، 99 حصے جو اللہ کی آخرت کی ہیں، تو ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کریں اور فکر کریں کہ ہم اللہ کی وہ رحمتیں حاصل کریں اور وہ سمیٹیں.